سورہ شورى آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ بے انتہا ہم سب کے لیے پروڈکٹیو بھی ہیں، اور ہم سب کو بہت زیادہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم جب کبھی بھی کوئی تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کئی جگہ تمہیں معاف کر کے اب پکڑا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی کیریکٹر بلڈنگ پر بہت بہترین اثر انداز ہونے والی چیز ہے اگر ہم سمجھیں تو، کیونکہ آپ دیکھیں گے بار بار یہ بات لکھے گی، آپ کو بتائی جائے گی کہ وہ یعفو عن کثیر، کہ وہ تو تمہیں بہت جگہ درگزر کرنے کے بعد پھر تمہیں پکڑتا ہے۔ تو جب کبھی بھی ہم پر مشکل کوئی وقت آئے، خدا نخواستہ، تو ہمیں یہ آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہاری پکڑ ہوئی ہے یہ کئی جگہ معافی کے بعد تم آج پکڑے گئے ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم روز اپنا محاسبہ کریں، روز اپنی بول چال پر، اپنے اعمال پر اگر ہم نگاہ رکھیں تو بہت چانسز ہیں کہ خیریت کے ساتھ یہ زندگی گزر جائے اور اللہ کی پکڑ سے ہم مرتے دم تک بچ جائیں، اور مرنے کے بعد تو پھر انشاءاللہ اگر ہم مومنوں کی حالت میں مرتے ہیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے پورا ٹاپک یہی چل رہا ہے، آپ نے پچھلا بھی یہی پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 27 میں رزق کی کشادگی کے لیے بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ تعالی کشادہ کر دے، باسط یہ اللہ کا نام ہے، تو بسط اللہ اگر کشادہ کر دے رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کرنے لگ جائے گا، حدیں توڑنے لگ جائے گا، اور کیا کچھ نہیں کرتے ہم بھی، اور ہم نے دوسروں سے بھی دیکھا کہ جب ہمیں بہت مل جاتا ہے تو ہمارا دل اندر سے کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، جبکہ کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ رزق کی کشادگی صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں بتایا جہاں فرعون کو بھی رزق کی کشادگی ملی وہاں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو بھی رزق کی کشادگی ملی۔ تو اب یہ ساری چیزیں اب ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پر کشادہ کر دیتا ہوں رزق تو وہ لبغوا فی الارض البتہ بغاوت کرنے لگ جاتا ہے، حدیں توڑنے لگ جاتا ہے زمین میں۔ اب بات ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق کی کشادگی دے، تو پھر لازماً مجھ کو اور آپ کو بغاوت سے، باؤنڈری کو کراس کرنے سے بچنا چاہیے۔ پھر بھی اگر خدا نخواستہ رزق کی تنگی آ جائے تو ایک دل کو اطمینان ہوگا کہ میں نے کبھی بھی غلط کام میں ساتھ نہیں دیا۔ یعنی دیکھیں یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں لائف کی، یہ چلتی رہتی ہیں، اسی لیے جنت کو معیار بنایا گیا کہ جس دن جنت کی انٹری مل جائے گی پھر انسان کو کبھی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ اس کا رزق تنگ ہے یا کشادہ ہے۔ لیکن ہم اس جنت سے پہلے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ اللہ جانتے ہیں کون سرکشی پر آ جائے گا، تو ہمیں اپنے آپ کا ہمیشہ محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ ہمیں رزق کی کشادگی عطا فرمائیے، مخلوق کا محتاج نہ کیجیے، مخلوق کی خدمت کرنے والا بنائیے، اور سب سے بڑھ کر ہم بیلنس لائف جیے، ہمیں پتا ہو ہم کہاں کس وقت بغاوت کر جاتے ہیں، یعنی کون سی غیبت، کون سے لفظ، کون سی چیز دیکھنا، کہاں جانا، کیا سوچنا، کیا کھانا، ساری چیزوں میں ایک اللہ نے کس حد تک لائن دی ہے اور کس حد تک ہم کنسرن ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ رزق کی کشادگی کے لیے ہمیشہ آگے پیچھے کہیں بھی آیت میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے گی جس سے آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا وظیفہ بھی آپ کو مل رہا ہے، اور وہ آنسر بھی مل گیا کہ اللہ سب کے رزق کو کیوں نہیں بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ اللہ کی ایک بانٹ ہے اور ہماری محنت پر بھی بہت منحصر ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ہمارے عمل پر بھی بہت منحصر ہے، اور یہ صبح اور شام جو ہمیں دیے جاتے ہیں اس میں ہمیں بہت بڑی
فیور ملتی ہے کہ اگر ہم معافی مانگیں اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو درست کریں اور اللہ سے سچی معافی مانگ کر پھر اسٹیبل رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ وہ بغاوت کرنے لگ جائے گا زمین میں، ولیکن اور لیکن ینزل وہ اللہ تعالیٰ ہی نازل فرماتے ہیں رزق کو بقدر اندازے کے ساتھ، ما یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں اندازے سے دیتے ہیں. انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنی صفت بتا رہے ہیں. یہ تیسری صفت اسی آیت میں آ رہی ہے. ایک تو اللہ باسط ہیں، کشادہ وہی کرتے ہیں. پھر اللہ اندازے سے کیوں دیتے ہیں؟ وہ بھی اللہ ہی کے پاس کیلکولیٹڈ پورا تمام معاملہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں مینشن نہیں کیا کہ ہمیں کتنی چیزوں پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر معاملہ چھوڑنا چاہیے. ہم ویسے بھی اپنی رزق کی تنگی کسی نہ کسی پہ ڈالنے کے قائل ہیں. ہماری زندگی کا یہ المیہ ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم کسی نہ کسی کا حوالہ دے کر پتہ نہیں دل کو تسلی دے دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہے گالیاں بکنا، وہ گالی بک کر ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایسا ہے نہیں، سائنٹیفکلی ایسا ہے نہیں. انہوں نے اپنے دماغ کو ایسے بنا لیا ہے، کسی کو خوب لتاڑنا، کسی کو خوب ذلیل کرنا، کسی کو گالیاں بکنا، اس سے انہوں نے خود اپنا معیار بنایا. ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ فقط اللہ کی ناراضگی لیتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ معیار زندگی بنائیں کہ جس سے کس چیز سے اللہ راضی ہو تب ہمارا دل ہلکا ہو، اور ہم اللہ کے نافرمانی والے کام کر کر ہمارے دل بوجھل ہو. اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ہر صبح ہر نماز پر اللہ سے سچی معافی مانگیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کو اچھے بن کر دکھائیں. بیسٹ ہے کہ ہم جو بولیں سوچ کر بولیں، کیونکہ آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کو وہی چیز ملے گی جو آپ نے کسی کے لیے کہی، وہ آپ کی زندگی میں دہرائی جائے گی ایک پکچر کی طرح. تو اللہ تعالی ہم سب کو برے مقافات عمل سے بچا لیں. تو اینی وے آپ یہاں دیکھیں بہت خوبصورت اگزامپل آگے دی گئی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ تو وہ ذات پاک ہیں، تم کس طرح سے بغاوت کر جاتے ہو. وہ اللہ تو وہ ذات پاک ہے، يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ تو برسا سکتے ہیں، نازل کر سکتے ہیں بارش کو بھی، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد بھی جبکہ بالکل مایوسی کے بادل چھا گئے ہوں، بالکل مایوسی کے بادل ہوں، کہ دور دور تک ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو کہ اب کیسے اچھا ہوگا. اللہ تو وہ ذات ہیں، لیکن ہم اس مایوسی میں پھر اتنی بکواس کرتے ہیں، پھر اتنی باتیں کرتے ہیں، پھر فضول حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم اس مایوسی کے بعد رحمت کے بارش کے مستحق ہی نہیں رہتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم جب قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ حرکتیں ہم جب کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو بس معاف کر دے. آج ہم پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اپنی زبان کو بہت سنبھل کر اپنی نگاہوں کو کا حفاظت کریں گے، اپنے پیٹ کی حفاظت کریں گے حرام سے انشاءاللہ، تو ضرور اللہ تعالی ہم پر یہ مایوسی کو ہٹا دیں گے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وہ پھیلا سکتے ہیں اپنی رحمت کو، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، تمہاری بالکل مایوسی کے بعد. تو اللہ تعالی ہم سب کو بغاوت سے بچا لے، کیونکہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اتنی بہترین چیز آ گئی کہ آپ نے پچھلا پورا سورہ شورا ولی کے ٹاپک پر پڑھا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ولی دوست کو کہتے ہیں. ادھر بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تم اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا ولی، ایسا دوست بناتے ہو کہ وہ تمہیں وہ چیزیں پرووائڈ کر دے گا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں عذاب سے بچا لے گا جو کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمہارے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں تو اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک مومن مومنات بھی آپس میں ولی ہیں،
اور پورا ٹاپک شورا کا ہمارے پاس کھل کر آ گیا کہ وہ اللہ ہی مایوسی کے بعد بارش برسا سکتے ہیں. تو اے لوگوں شرک مت کرو، اپنی ذات سے شرک مت کرو. تو صرف شرک کرنا یہی نہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کرنے والوں پہ پورا الزام ڈالیں یا خدا کی اولاد بنانے والوں پر الزام ڈالیں. جب ہم اپنے نقصان میں، جب ہم اپنے نفع میں کسی اور کو کریڈٹ دے جاتے ہیں، کسی اور کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں. ہم جس معاملے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں اتنا کہوں گی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو وہ اللہ ہمارے ولی ہیں، کیونکہ اللہ حمید ہیں. ساری خوبیاں اللہ کے پاس ہے، ساری تعریف کے لائق اللہ ہیں. تو اسی لیے ولی بھی، سچے ولی وہی ہو سکتے ہیں. دنیا کے ولی یا انبیاء کرام بھی یہ اس درجے کے ولی ہیں جو اپنا تعارف خود کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، ایون ہم اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. انبیاء کرام بھی اس حد کے ولی ہیں کہ ہم ان سے اچھی باتیں لے سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں ذرا برابر بھی یہ ایکسپیکٹیشنز ہو کہ یہ ہمیں بچا سکیں گے یا یہ ہمارا رزق کشادہ کر سکیں گے، تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے عمل پر بہت فوکس کرنا ہے. تب جا کر اللہ ولی بنیں گے. جب اللہ ہمارے ولی بنیں گے تب ہمارے دنیا اور آخرت کے کام ہو جائیں گے. ساری بات کا نچوڑ مجھے یہ نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آؤ دیکھو ولی کون ہوتا ہے، کہ وَمِنْ آیاتہ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. جو وہ پیدا کر سکتا ہے وہی کارساز ہے، وہی بچا سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وما بسا، اور اللہ فرماتے ہیں اور جو پھیلایا اس نے فیہما من دابہ، ان دونوں آسمان زمین میں کوئی بھی چلنے پھرنے والا، یہ وہ اللہ ہی ہیں. رزق کی کشادگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیا، جس نے پھیلایا تمام چلنے پھرنے والوں کو اس زمین آسمان میں. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، دیکھیں دوبارہ وہی قیامت کا ٹاپک آ گیا. ہر صورت میں اگر آپ کو اس صورت کا، اس چیپٹر کا ٹاپک ہاتھ میں آ جائے تو آپ کو ہر آیت سمجھنا بہت ایزی ہوگی. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں ولی وہاں عمل، کہ آپ نے عمل کس بہاف پر کیا، آپ کو کشادگی رزق، تنگی رزق میں کیا پوائنٹس تھے درکار. تمام دنیا کے لیے بھی جب اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ دعا مانگو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، تو اس کے ساتھ آپ جب اس دعا کے بعد والی آیت دیکھیں گے کہ یہ دعا مانگنے والوں کو دنیا آخرت کیسے ملے گی، جیسے انہوں نے کمایا، جو وہ کمائیں گے اس کی بدولت انہیں وہ نصیب ہوگا. اور ابھی جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آگے کی آیت میں بھی پورا ٹاپک یہی چلے گا کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو تمہیں کئی جگہ درگزر کرنے کے بعد پکڑ لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم خوشحالی کے دنوں میں اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھیں کہ ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں، ساری زندگی ہم اللہ کے غضب سے بچ سکیں اور ہماری پکڑ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو. اور کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ ہاں بالکل ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نافرمانی سے بچو. تو یقیناً نافرمانی سے بچنے پر بہت کچھ دنیا میں بھی ملنا ہے اور آخرت میں تو ضرور ہی ملنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس قیامت کے دن کو یاد رکھو کہ جس دن وہ تمام لوگوں کو جمع کرنے پر اذا یشاء قدیر، جب وہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے اور اس دن سب کے اعمال کا حساب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اسی کے ہی ساتھ ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، غور کیجئے، فبیما کسبت ایدیکم، پس بسبب جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں
کوئی اور کو رائٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف میں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ تمہاری کمائی کا سبب ہے. اور آج بھی میں اور آپ اس گرے ایریا میں ہیں. یہ آپ بات یاد رکھ لیجئے، آج آپ اور میں اس گرے ایریا میں ہیں جہاں پر ہمیں کسی کی تکلیف پر یہ نہیں پتا کہ یہ تکلیف ان کو اللہ سے قریب کر رہی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یا یہ تکلیف ان کی اپنی کمائی کا سبب ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے بھی، نہ اس کی بیماری کے لیے، نہ اس کی تنگی کے لیے، نہ اس کی پریشانی کے لیے. ہمیں سب کے لیے اچھا سوچنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. لیکن یہ بات طے ہے، کہ اللہ نے ہمیں یہ بات بالکل بتا دی کہ جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی سبب ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. دیکھیں آپ نے سیکنڈ ٹائم آ گیا، اب تھرڈ ٹائم بھی یہی پوائنٹ آئے گا کہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. جو تمہیں اس وقت مصیبت ملی تمہاری ہاتھوں کی وجہ سے، یہ تو اللہ نے تمہیں کئی جگہ معاف کر کے اب پکڑا ہے. تو میں اور آپ کیا اب اچھے دنوں میں اگر بیٹھیں تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ آگے ہماری پکڑ ہو. ہم بھی اس لیے بہت ایزی لیتے ہیں ہر بات کو کہ ابھی تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آج یہاں سے ہم اٹھنے نہ پائیں کہ ہمیں اللہ معاف کر دے. ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں، ہم کسی کے لیے بھی نہ برا سوچیں نہ برا کہیں، اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو. تو انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ وہ جو اللہ معاف کرنے کے بعد پکڑتے ہیں وہ انشاءاللہ کبھی بھی ہماری ٹرن نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ اس کو پھر ہم آگے کنٹینیو کریں گے.